اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام نئی آنے والی ہر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ جنوبی کوریا، جس کا مکمل نام ریپبلک آف کوریا ہے، 1,210 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ اپنے رقبے کے حوالے سے 107ویں نمبر پر آتا ہے۔ 5 کروڑ 8 لاکھ نفوس پر مشتمل یہ ملک اپنی آبادی کے حوالے سے دنیا بھر میں 27ویں نمبر پر آتا ہے۔ اگر ہم جنوبی کوریا کی تاریخ کی بات کریں تو اس ملک کی تاریخ 8000 قبل مسیح تک جا پہنچتی ہے۔ پہلی صدی عیسوی میں کوریا پر حکومت کرنے والے 3 بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گوگوریو، جس کی عوام میں مقبولیت گوریو نام سے تھی، اسی کے نام پر اس ملک کا نام گوریو رکھ دیا گیا، جبکہ بعد میں فارس سے تجارت کی غرض سے آنے والے تاجروں نے فارسی میں اس نام کو گوریو سے کوریا بنا دیا۔ گزشتہ صدی کے آغاز میں کوریا پر جاپان نے قبضہ کر لیا۔ اس قوم نے جاپان کی غلامی سے نجات کے لیے مارچ 1919 میں آزادی کا اعلان کر دیا۔ سالہ سال کی جدوجہد کے بعد اس قوم نے 15 اگست 1945 میں آزادی حاصل کی، اور صرف 3 سال کے مختصر عرصے کے بعد یہ جمہوریہ کوریا کے نام سے جانا جانے لگا۔ جاپان سے آزادی کے بعد بھی اس ملک میں خانہ جنگی قائم رہی، جس کے نتیجے میں 5 جولائی 1950 میں شمالی کوریا نے جنوبی کوریا پر چڑھائی شروع کر دی، جس کے بعد جنگ کوریا کا آغاز ہوا۔ یہ جنگ 3 سال تک مسلسل جاری رہی۔ اس جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں شمالی کوریا کا ساتھ دینے اقوام متحدہ کے فوجی دستے امریکہ کی قیادت میں کوریا پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کی پہلی جنگ تھی جو بہت محدود تھی، امریکہ کی پہلی ایسی جنگ تھی جو غیر اعلانیہ تھی، اور امریکہ کی پہلی جنگ تھی جو وہ جیت نہ سکے۔ جنگ کوریا دنیا کی پہلی جنگ تھی جس میں اس وقت کی 2 بڑی سپر پاور امریکہ اور روس بلا واسطہ طور پر لڑتی رہیں، لیکن کامیابی نہ ملی۔ اس جنگ میں 37,000 کے قریب امریکی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 1953 میں جنگ بندی عمل میں آئی، اور اس کے ساتھ ہی یہ دونوں کوریائی ریاستیں شمالی اور جنوبی 2 حصوں میں تقسیم ہو کر رہ گئیں۔ جس طرح 1971 کی جنگ میں مشرقی پاکستان سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ جنوبی کوریا کے بارے میں اگر دلچسپ معلومات کی بات کی جائے تو کوریا میں پیدا ہونے والا بچہ اپنی پیدائش کے دن 1 سال کا ہو جاتا ہے، جبکہ دیگر ممالک میں جب بچہ پیدائش کے بعد 1 سال کا ہوتا ہے تو اس وقت کوریا میں پیدا ہونے والا بچہ 2 سال کا ہو چکا ہوتا ہے۔ جنوبی کوریا میں پبلک پلیسز پر شراب پینا جائز ہے۔ دنیا کی مشہور و معروف کمپنی ایپل کے موبائلز آئی فون میں استعمال ہونے والی مائکرو چپ ساؤتھ کورین سیمسنگ کی ہوتی ہے۔ جنوبی کوریا کے لوگ نمبر 4 کو اپنے لیے ان لکی تصور کرتے ہیں۔ ان کا خیال نمبر 4 آنا ہماری موت ہے۔ نمبر 4 کی جگہ یہاں پر F استعمال کیا جاتا ہے۔ سیول جنوبی کوریا کا دارالحکومت ہے، اور یہ شہر کوریا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ کوریائی جنوبی کوریا کی مادری اور قومی زبان ہے۔ شہد اور مکھن کے فلیور سے تیار ہونے والی پوٹیٹو چپس جنوبی کوریا میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی آئٹم ہے۔ جنوبی کوریا میں کام کرنے والی کمپنیاں جن کا شمار دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں میں ہوتا ہے کچھ یہ ہیں: سیمسنگ الیکٹرانکس، SK ہولڈنگ، ہونڈائی موٹرز، ٹیسکو، LG الیکٹرانکس، کوریا الیکٹرک پاور، LG ڈسپلے، سیمسنگ لائف انشورنس اور دیگر۔ جنوبی کوریا دنیا میں سب سے تیز انٹرنیٹ فراہم کرنے والا ملک مانا جاتا ہے۔ یہاں پر اوسطاً انٹرنیٹ سپیڈ 34 MB پر سیکنڈ ہے۔ جنوبی کوریا میں 95% لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ دنیا میں میک اپ کا شوق رکھنے والے مرد سب سے زیادہ جنوبی کوریا میں پائے جاتے ہیں، جو کہ 1 سال میں اربوں روپے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے پر لگا دیتے ہیں۔ جنوبی کوریا کو
प्लास्टिक सर्जरी का गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको हर 5 में से 1 फर्द ऐसा मिलेगा जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी होगी। हर साल लाखों लोग जनूबी कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी के लिए आते हैं। यहाँ पर आपको गली गली में प्लास्टिक सर्जरी के नाम से क्लिनिक नजर आएंगे। अगर आप जनूबी कोरिया में सैर पर जाना चाहते हैं तो जीजू आइलैंड जरूर जाएं। ये आइलैंड चट्टानों और पेड़ पौधों के खूबसूरत नज़ारों से भरा पड़ा है। जनूबी कोरिया का दारुल हुकूमत सियोल है, जो दुनिया का तीसरा बड़ा शहर माना जाता है। जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया के ताल्लुकात हर वक्त खराब रहते हैं। यहाँ पर बॉर्डर पर बाढ़ के साथ बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। जनूबी कोरिया को एटमी हमले का सबसे ज्यादा खतरा शुमाली कोरिया से है। जनूबी कोरिया में लोग छत वाले पंखे के नीचे नहीं सोते। उन्हें यह डर सताता रहता है कि कहीं इस तरह पंखा गिरने से इनकी मौत न हो जाए। कमची जनूबी कोरिया की कौमी डिश है, जो सब्जियों और मसालों के मजमूए से महीनों जमीन में दबाए रखने से तैयार की जाती है। कुत्तों का गोश्त सदियों से जनूबी कोरिया के लोग खाते आ रहे हैं। यही वजह है कि ये डिश होटलों पर आसानी से दस्तयाब होती है। जनूबी कोरिया में 2011 में एक ऐसा कानून पास किया गया जिसके नतीजे में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को गैर मौजू वीडियो गेम खेलने पर पाबंदी आयद है। जनूबी कोरिया का कॉलिंग कोड +82 है। वक्त के लिहाज से जनूबी कोरिया पाकिस्तान से 4 घंटे आगे है। जनूबी कोरिया के 3 अतराफ में समुंदर, जबकि एक तरफ शुमाली कोरिया से सरहदें मिलती हैं। वैसे तो जनूबी कोरिया दुनिया की मशहूर कंपनियों के साथ इस वक्त एशिया में सबसे ज़्यादा तरक्की करता नज़र आता है, लेकिन अगर हम करेंसी की बात करें तो ये पाकिस्तान के मुकाबले में काफ़ी लो है। एक पाकिस्तानी रुपया 10.39 जनूबी कोरियन वोन के बराबर है। तकरीबन 21 लाख कोरियन न्यूयॉर्क और शिकागो में रहाइश पजीर है। मार्शल आर्ट जनूबी कोरिया की कौमी खेल है, जबकि बेसबॉल और फुटबॉल भी एक बड़ी मकदार में खेली जाने वाली खेलें हैं। जिस तरह पाकिस्तान में पहला और दूसरा नाम ज़्यादातर पाकिस्तानियों का मुश्तरक है, ये दोनों नाम मोहम्मद और अली हैं, जो पाकिस्तानियों के नामों में सबसे ज़्यादा मुश्तरक पाए जाते हैं। इसी तरह किम और ली जनूबी कोरिया में सबसे ज़्यादा मुश्तरक नामों में से हैं। क्रिसमस की छुट्टी जनूबी कोरिया की सरकारी छुट्टी है। जनूबी कोरिया में तकरीबन 1/3 अफराद क्रिश्चियन हैं। जनूबी कोरिया में शादी के मौका पर सुर्ख रंग के कपड़े पहने जाते हैं। इनका अकीदा है कि सुर्ख कपड़े पहनने से इनका मुस्तकबल संवर जाएगा। दोस्तों, ये थी जनूबी कोरिया के बारे में मालूमात पर मबनी एक तफसीली वीडियो। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी?